السلام علیکم۔ میں 8ویں جماعت کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسکولز کی جانب سے دوبارہ ریکارڈڈ ویڈیو لیکچر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ برائے مہربانی ان لیکچرز کو دھیان سے سنیں اور دیا جانے والا کام یاد کر کے کاپی میں لکھنے کے بعد اسکول میں مقررہ تاریخ پر جمع کرائیں۔ ہم اردو لازمی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 8 سیانہ بادشاہ۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں۔ اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے 4 پایوں تلے گاڑ دیں۔ جب سکرات کا وقت آیا تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی۔ پھر قرعہ اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملیں وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت میں سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ 4 ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر 4 بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ 4 بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ بچوں، اب کچھ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کھاٹ، جس کا مطلب ہے چارپائی۔ دوسرا لفظ ہے سکرات کا وقت، یعنی موت کا وقت یا موت کی سختی۔ روبرو، سامنے۔ قرعہ اندازی، پرچی کے ذریعے فیصلہ کرنے کا عمل۔ تکرار، بحث۔ گتھی سلجھانا، معمہ حل کرنا۔
بچوں، سبق سیانہ بادشاہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی ایک بہترین تحریری کاوش ہے۔ اس کہانی میں جائیداد کی مساویانہ تقسیم کے علاوہ اس بات کو موضوع بنایا ہے کہ دانائی اور حکمت سے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس کہانی میں اولاد باپ کی حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپس میں اختلافات کا شکار ہو رہی تھی، مگر ملک کے بادشاہ نے عقل مندی سے ان کے مسئلے کو حل کر کے آپس میں جھگڑے سے بچا لیا اور وہ آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ اس چھوٹی سی تحریر کے ذریعے یہ سبق ملا کہ دانش مندی اور دانائی کی مدد سے ہم اپنے مسائل کو بخوبی حل کر سکتے ہیں۔ بچوں، اب اس سبق کے سوال جواب آپ اپنی کاپی میں لکھیں اور یاد کریں۔ لکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے لائن کھینچیں گے، تاریخ لکھیں گے اور سبق کا نام لکھیں گے، سیانہ بادشاہ۔ اس کے بعد سوال الف، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ جواب، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کچھ اس طرح تقسیم کی کہ اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں۔ اس طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے چاروں پایوں تلے گاڑ دیں۔ ب، ساہوکار کے 2 بیٹے کس بات پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب، ساہوکار کے 2 بیٹے جائیدادوں کی صورت میں مٹی اور ہڈیوں کے دیگیں ملنے پر سخت ناراض ہوئے، یعنی جائیداد کی غیر منصفانہ تقسیم پر برہم تھے۔ ج، چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟ جواب، چاروں بھائی فیصلے کے لیے ملک کے بادشاہ کے پاس گئے تاکہ انہیں انصاف مل سکے۔ د، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب، بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال ہے: سبق سیانہ بادشاہ ڈاکٹر بخش خان بلوچ کی ایک بہترین تحریری کاوش ہے۔ کہانی سیانہ بادشاہ اولاد میں جائیداد کی مساویانہ تقسیم کا درس دیتی ہے، کیونکہ یہ دھن دولت بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے، لہٰذا باپ کی دولت بھائیوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے، ورنہ سگے رشتوں میں ایک انتشاری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ الغرض، اس سبق میں مصنف نے جائیداد میں انصاف نہ ملنے پر سگے رشتوں میں بگاڑ اور ایک انصاف پسند کے انصاف کرنے پر دلی خوشی کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ مرکزی خیال بھی آپ کاپی میں لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔